السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل فریز، آرام دہ، پر آسائش زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن، تکلیف دہ اور المناک ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ موت کا ہے۔ موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کلُّ شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ مرنے کے بعد چونکہ کوئی شخص واپس نہیں پلٹتا، اس لیے ٹھیک ٹھیک یہ بتانا کہ مرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے ممکن نہیں۔ البتہ قرآن و حدیث میں موت کی شدت اور سختی کا جو ذکر ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے سارے مصائب و آلام، سارے رنج و غم، ساری تکلیفیں، مصیبتیں اکٹھی کر دی جائیں تو موت کی تکلیف اور شدت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ سورۃ کاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَاءَتْ سَکْرَۃُ الْمَوْتِ، موت کی سکتی لے کر آ پہنچی۔ حقیقت سے مراد عالم برزخ کے حقائق، سچائیاں ہیں۔ فرشتے نظر آ جاتے ہیں، عذاب یا ثواب کا یقین ہو جاتا ہے۔ موت کی سختی اور شدت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ قیامہ میں ارشاد فرمایا، جب جان حلق تک پہنچی تو کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ پنڈلی سے پنڈلی مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت پہ در پہ تکلیفیں آتی ہیں، تب جان نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، موت کی تکلیفیں بڑی شدید ہیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پانی کا پیالہ تھا رکھا ہوا تھا جس میں بار بار ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرے پر ملتے، اپنی چادر کبھی چہرے مبارک پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ پوچھتے اور فرماتے، سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ زندگی کے آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک لکنت آ گئی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جن کے حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں مگر موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود موت کے کنارے پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے انہیں ان کی بات یاد دلا دی۔ حضرت عمر نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے، عمر، موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں، میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے، پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے پر گزر رہی ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آراؤں کے چیرنے سے زیادہ اذیت ناک، کینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت اور ہڈیوں کے ابلنے سے زیادہ تکلیف دہ۔ اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام سے اور نیند ختم ہو جائے۔ حضرت عمر بن عزیز یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن اپنے